وہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کلمہ گو پر ایسی شرک کی بیماری ٹوٹی ہے، یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے. وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، کشتی چلی، ایک مراسی بھی قوم کا اس کشتی میں سوار ہونے لگا. مراسی سمجھتے ہیں نا، ڈوم مراسی، ڈھول پیٹنے والے، ناچنے گانے والے. ملا نے کہا یار یڑیا پار لائیں. مراسی نے چھلانگ ماری، نیچے اتر گیا. اس سے پوچھا صاحب تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جناب اس ملاح کشتی چلانے والے نے کیا ہے کہ حضرت 11ویں والے عبد القادر جیلانی تم پار لگانا. اصل میں مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے مریدوں کی کشتی ڈوبی تھی تو 11ویں والا بابا 12 سال کے بعد آیا تھا. میری صبح عدالت میں پیشی ہے، میں نے تو وہاں جانا. 12 سال میں کہا پانی میں انتظار کر لیں. کفار مکہ کی کشتیاں پھنستی، وہ کہتی اللہ پار لگاتا ہے. کلمہ پڑھنے والا کشتی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے. اسی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی ایک کتاب ہے شمائل امدادیہ، ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک جہاز میں مولوی امداد اللہ کے مرید بیٹھے ہوئے، جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکرا کے غرق ہو جاتا. ایک مرید نے کہا حضرت اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ فوراً وہ کشتی پہاڑ سے سائڈ پہ ہوگی، جہاز کنارے پہ لگ گیا. ادھر تو یہ ماجرا ہوا، ادھر بابا جی نے اپنے مرید سے کہا حجرے میں سے نکل کے کہ یہ میری کمر سے کپڑا اٹھا کے کمر دباؤ. کمر دبائی تو کمر چھینی ہوئی تھی. شمائل امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور کرامات امدادیہ میں یہ واقع ہے. کہا حضرت آپ کو تو عرصہ ہو گیا حجرے سے باہر نہیں نکلے، یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، خاموش ہو. کہا نہیں کچھ تو ہے بتاؤ، چھوڑوں گا نہیں. مجبور کر کے جب پوچھا تو کہا تمہارا ایک مرید بھائی سفر کر رہا تھا، اس کی کشتی پہاڑ سے ٹکرائی، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا، میں نے جا کر اس کے جہاز کو کندھا دیا، جہاز کنارے پر. کندھا نہیں تھا، راجی شرکے کی پوری کرین تھی. اس سے چھن گیا ہوگا کسی کو نہ بتانا. مالک کہتا ہے ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. کفار مکہ کو مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں. اس کلمہ پڑھنے والے کو مصیبت پڑتی ہے تو اپنے پیر کو پکارتا ہے. کس کا جرم بڑا ہے اللہ کے لیے خود سمجھو. مالک ایک اور مقام پہ فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ حاجت روا، غوث اعظم، بڑی امام. تم نے اللہ کے علاوہ اپنے جتنے بنا رکھے ہیں ان سب کو اکٹھے ہو کر پکار لو. فلا يملكون كشف الضر. امداد اللہ مہاجر مکی نے تو کندھا دے کے جہاز پار لگا دیا، لیکن قرآن انکار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو نہ وہ ٹال سکتے ہیں ولا تحویلا، نہ اس مصیبت کا تھوڑی دیر کے لیے منہ ہی موڑ سکتے ہیں. مصیبتیں ٹالنے والا اللہ، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، غم ٹالنے والا اللہ. لاہور کے اندر میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا، میرے سامنے سے گاڑی گزری، اس کے پیچھے لکھا ہوا جھولے لال خوشیاں دے غم ٹال. جھولے لال دیکھا نا، بڑی اتنی ایسی بسیں ان کے آگے جھولے لال، لال شہباز کرنا، اس کے جھولے میں جھولا جھول رہا. سونامی کا عذاب آیا اللہ کی طرف سے، نہ جھولے لال وہاں پر پہنچا، نہ کوئی جھولا پیلا وہاں پر پہنچا. ہم نے سی ڈی کے اندر دیکھا گاڑیوں کے انبار. یہ پاکستان میں سلسلے کا عذاب آیا، نہ بھی چوشا پہنچا، نہ جھولے لال وہاں پر پہنچا، نہ سہیلی سرکار مظفرآباد میں ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچی. جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ جھولے لال ٹال سکتا ہے نہ کوئی اور. مصیبت آتی ہے تو محمد رسول اللہ بھی اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر اپنے سچے مشکل کشا کو پکارا کرتے ہیں.
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ربا تو ہی معاف فرمانا. کفار مکہ کے حالات دیکھتے ہیں اور پھر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو شرم سے یہ سر جھک جاتا ہے. قرآن کفار مکہ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں سیلاب پکڑ لیتے ہیں، موجیں گھیر لیتی ہیں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، مشرکین مکہ نام کو بھی بھول جاتے ہیں، منات کو بھی بھول جاتے ہیں، عزا کو بھی بھول جاتے ہیں، ہبل کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب اللہ تمہاری کشتی کو کنارے پہ لگا دیتا ہے تم پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. یعنی مصیبت میں کفار مکہ اللہ کو پکارتے. اور احمد رضا خان بریلوی ملفوظات کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں پہنچا، سمندر میں پہنچا، تو دجلہ کے درمیان میں جا کر اس نے یا جنید کو چھوڑ کر یا اللہ کہا تو غرق ہو گیا. کفار مکہ کا کفر اتنا بڑا نہیں، وہ تو پھنس کر اللہ کو پکار لیا کرتے تھے، ہم پھنس کر بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، یہ کفار مکہ کا حال. مالک کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کفار مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے، صرف ایک اللہ کے نام کی صدائیں لگاتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ان کی کشتی طوفانوں سے نکل کر کنارے پہ لگ جاتی، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو کفار مکہ خشکی پہ پہنچ کر جان بچنے کے بعد کہا کرتے تھے یہ عزا نے مدد کی ہے، یہ ہبل نے مدد کی ہے. ہمارے اوپر شرک کے ایسے اندھیرے چھا چکے ہیں، ہم مصیبت کے اندر بھی یہ مولوی بھی مرید کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے دریا میں، تو یا جنید یا جنید یا جنید کہتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. جب انسان کو مصیبت پڑتی ہے یہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب اس کو نعمت مل جاتی ہے، مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے، تو فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کے اندر سیلاب آیا، دربار عبدالحکیم سے باقاعدہ اعلان ہوا کہ قریب ہے سیلاب آ جائے، ابھی وقت ہے، آؤ اور آ کر بابا عبدالحکیم کو راضی کر لو، یہ سیلاب کو ٹال دے گا. اللہ کی شان، بند دریا کا ٹوٹنا تھا، ٹوٹا، اور پانی بستی کو، آبادی کو چھوڑ کر دربار تک پہنچ گیا. کیونکہ دربار ہمیشہ بنتے بھی شہر سے باہر ہے نا، تاکہ پردہ بنا رہے. اب مریدوں سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ بابا جی کو سلام کرنے آیا، یہ 4 دن یہاں پڑا رہا تو بابے کو ڈوب کر لے بھی جائے گا. یہ ہے شرک، یہ ہے غیر اللہ کی پکار. وہ مشرک پھنس کر اللہ کو پکار لیا کرتے تھے. یہاں کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا، صدقہ دینے والا، سارے اعمال کر کے مشکل میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے.